میں مصطفیٰ کو عطا کرتا ہوں، مصطفیٰ جسے چاہے تقسیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا اور پھر فرمایا وہ عرس تھا شہدائے احد کا، اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں میں ابھی اسی وقت یہاں کھڑا ہوا، وہ قیامت جو ابھی تک تو وجود میں نہیں آئی ہے قیامت وجود میں۔ اب غیب کی بات بھی بتا رہا ہوں کہ چابیوں میں غیب کی چابیاں بھی شامل ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو بولیے پوشیدہ، جو پوشیدہ ہو، نظر نہ آئے، حواس خمسہ اور انسان کے اپنے ذرائع سے اس کی خبر نہ ہو، غیب ہے۔ آقا علیہ السلام نے مفاتیح چابیوں کی بات کر کے ارشاد فرمایا انی الآن انظر الی حوضی، فرمایا اس وقت اس منبر پہ کھڑے ہوئے میں حوض کوثر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو قیامت کے دن حوض ہوگا اور جس حوض سے میں آپ کو بھر بھر کے جام پلاؤں گا، ابھی منبر پہ کھڑے ہوئے اس حوض کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ حوض اگر قیامت کا ہے تو قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ اور اگر حوض سے مراد نہر جنت اور حوض کوثر کے علاوہ جنت کا حوض ہے تو جنت بھی غیب میں ہے، جب تک کوئی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو دونوں صورتوں میں حوض قیامت ہے یا حوض جنت ہے، دونوں صورتوں میں حوض کوثر ہے یا نہر جنت ہے، دونوں صورتوں میں وہ غیب میں ہے، دونوں صورتوں میں غیب میں ہے۔ تو فرمایا ابھی اسی منبر پہ میں آنکھوں کے ساتھ اس حوض کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ ساری باتیں بتا دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت و شان مصطفیٰ۔ اور یہ فرما کر آخری پھر اعلان فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، فرمایا اے میری امت، مجھے جانے کے بعد تم پر اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ تم شرک کرو گے۔ اعلان کر دیا اب میری امت مشرک نہیں ہوگی، میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تم شرک کرو گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ دنیا داری کرو گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، اس میں الجھو گے، فساد کرو گے دنیا کے مال کے لیے، یہ ڈر ہے۔ مگر یہ ڈر نہیں رہا کہ شرک کرو گے۔ اللہ ان تشرکوا بعد انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعد ولکن ان تتنافسوا فیہ۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے۔ سو جو شخص حضور کی امت کو اب مشرک کہے گا وہ معاذ اللہ حضور کے اعلان کی نفی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے اعلان کی نفی کر رہا ہے۔ حضور کی امت کو شرک سے پاک کر دیا، اور یہ اعلان اس مقام پر کیا کہ شرک نہیں کرو گے جب شہدائے احد کا عرس فرما رہے تھے، شہدائے احد کا عرس کر رہے تھے، ان کے مزارات پر زیارت کر کے دعا کر کے منبر رکھ کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، اور اس موقع پر اس فرمانے کا ایک تعلق ہے، اس موقع پر یہ فرمانا کہ شرک نہیں کرو گے اس کا کوئی خوف نہیں، اس کی ایک نسبت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت ہے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کر کے کہ قیامت تک میری امت میں لوگ جو اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے، اجتماع کریں گے، عرس کریں گے، خبردار انہیں کوئی مشرک نہ کہے، کیونکہ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی الآن انظر الی حوضی، میں اس وقت ممبر پر کھڑے ہو کر حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ تو حوض کوثر تو قیامت میں ہے، کیا یہ غیب دان نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی سے کہتے ہیں۔
تو یہ علم الوحی ہے، علم الغیب نہیں ہے۔ اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایک یقینی امر کو ایسا ذکر کیا جاتا ہے جیسے آنکھ کو دیکھا حال ہو، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا ہے، اور حق تعالیٰ فرماتے آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ کے علم میں ہے۔ اگر کوئی بدعتی یہ سمجھے کہ یہ بھی دیکھنے والا معاملہ ہے تو وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے کھول دی۔ تو یہ تو بہت آگے نکل گئے، تخلیق کے وقت آسمان و زمین گتھم گتھا تھے، اللہ نے کھول لی۔ یعنی یہ مسئلہ کافروں کو بھی معلوم ہے۔ زمخشری جار اللہ تفسیر کشاف میں لکھتے علم ترى علم تعلم لأن العلم من الرؤیا۔ بدعتیوں کا یہ کہنا کہ آقا کیسے میری امت شرک نہیں کرے گی، قیامت تک یہاں امت کے الفاظ نہیں ہے، آپ نے صحابہ کو کہا تھا لا اخاف علیکم ان تشرکوا، تم سے مجھے یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ امت کا لفظ کہیں بھی روایت میں نہیں ہے، یہ دجل اور لبس ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتاب الدعوات میں اور کتاب الشفاعت میں صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، قوموں سے تنگ آ کے استعمال کی، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے وہ دعا محفوظ رکھی ہے امت کی شفاعت کے لیے۔ وَهِيَ تَنَالُ لِكُلِّ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جو شرک کیے بغیر دنیا سے گزر جائے۔ تو بدعتی پہلے شرک چھوڑے تاکہ جنتی بنے اور جہنمی ہونے سے بچے۔ انی لا اخاف علیکم، یا خطاب امت کو نہیں ہے، صحابہ کو ہے، اس پر محدثین کا اتفاق ہے۔ وہ آگے جو حصہ ہے کہ مجھے تمہیں یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، البتہ مال و دولت و دنیا کی چیزوں پہ لڑ پڑو گی، یہ سب صحابہ سے متعلق ہے۔ اور امت شرک کیوں نہیں کرے گی؟ کیا اگر امت غیر اللہ سے مدد مانگے یا درگاہوں کو حاجت روا سمجھے تو یہ شرک ہوگا یا نہیں؟ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے سورۃ بقرہ ابتدائی صفحات میں لکھا ہے کہ جو کوئی شرک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو خزائن العرفان جو اہل بدعت کے سربراہ عالم ہے، اور تفسیری فوائد میں تسلیم کیا ہے کہ یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی، اور اس کا واضح دلائل یہی فرقہ ہے جو اول سے اخیر تک، اذان سے نماز تک، اعمال سے عقائد تک، مہد سے لحد تک شرک اور بدعت میں لت پت ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت تک میری امت میں جو لوگ اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے، اجتماع کریں گے، عرس کریں گے، خبرداروں نے کوئی مشرک نہ گئے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو خدا پر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، آپ نے اپنی قبر کے بارے میں کہا اللہم لا تجعل قبری یوما، خدا میری قبر عبادت گاہ نہ بنا، خدا میری قبر جشن کی جگہ نہ بنا۔ آپ نے کب کہا ہے کہ اولیاء اور بزرگوں کی قبروں پر آؤ اور رس مناؤ؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو نبی پر اپنی بات تو یہ جہنم میں اپنے لیے جگہ بنا رہا ہے۔